T20 ورلڈ کپ کا بڑا میچ پاکستانی بلے باز دغا دے گئے۔ بھارت نے پاکستان کو 61 رن سے شکست دے دی۔ بھارت کا 176 رنز کا ہدف پہاڑ بن گیا۔ شاہینوں کے پر کٹ گئے۔ 176 رنز کا تعاقب یا وکٹوں کی سیل، بیٹرز یا تماشائی، بابر سے سلمان تک سب ڈھیر ہو گئے۔ صاحبزادہ فرحان کا انڈا، سائم اور سلمان کی ناکامی، بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ بابر اعظم صرف 5 رنز کے مہمان نکلے، ایک کے بعد ایک کھلاڑی پویلین جا بیٹھا۔ T20 ورلڈ کپ کا بڑا میچ پاکستانی بلے باز دغا دے گئے۔ بھارت نے پاکستان کو 61 رن سے شکست دے دی۔ بھارت کا 176 رنز کا ہدف پہاڑ بن گیا۔ شاہینوں کے پر کٹ گئے۔ 176 کا تعاقب یا وکٹوں کی سیل، بیٹرز یا تماشائی، بابر سے سلمان تک سب ڈھیر ہو گئے۔ صاحبزادہ فرحان کا انڈا، سائم اور سلمان کی ناکامی، بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ بابر اعظم صرف 5 رنز کے مہمان نکلے، ایک کے بعد ایک کھلاڑی پویلین جا بیٹھا۔ بھارت نے پاکستان کو میچ میں 61 رن سے شکست دے دی۔ کولمبو میں عبرتناک شکست پر لاہوریے برہم۔ بھارت کے ہاتھوں شکست پر کھلاڑیوں کو کھری کھری سناتی۔ چند شائقین کرکٹ اب بھی پر امید، کہا ہمیں تم سے پیار ہے۔ کو لے لے، انہوں نے فہیم کو کھلایا، اسے ایک کور بھی نہیں کرایا، تو کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ فخر کو لے کے آتے جس کا بھارت کے خلاف ایک ٹیگ ریکارڈ ہے۔ نہیں، اب تو نا امید ہی ہو گئے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب سارے آؤٹ ہیں۔ شروع سے ہی ڈس اپوائنٹڈ تھی میں تو، جب سے وہ 4 آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد سے مجھے کوئی امید کھیلے نہیں جاتا ان سے، بالکل شاٹ ہی نہیں لگ رہی ان سے، ٹیم سے اتنے اچھے پلیئرز ان کے بیٹھے ہوئے باہر، ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں کھلاتے۔ اسٹرانگ ٹیم بنائے انڈیا کے ساتھ، جب بھی میچ ہوا ہے تو ٹیم بہت ہی ویک آئی ہے ٹیم ان کی، اسٹرانگ ٹیم بالکل بھی نہیں بنتی ان کی، پتہ نہیں کیا کھیلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب کو ریٹائر کر دینا چاہیے۔ ڈائلاگ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا، پاکستانی بڑے زندہ دل لوگ ہیں، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، لیکن اوور آل سچویشن بڑی مایوس کن رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، لیکن جو امیدیں تھیں ان پر پانی پھر چکا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آئندہ اگر جب بھی پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے، اوور آل جیسے ہم نے ان کے رافیل گرائے، کم سے کم ان کے 6-7 کھلاڑی تو ایسے گرائیں تاکہ ہمیں بھی سینہ چوڑا کر کے بولنا پڑے کہ ہاں ہماری کرکٹ ٹیم اب کچھ کر رہی ہے۔ کہ دیکھیں نا کہ بالکل ہی جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا پاکستانی عوام کو، ٹھیک ہے، تو وہ آج بھی وہی جو ہے وہ تاریخ نے وہی دہرایا آج بھی، لیکن یہ کہ ان کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا خصوصی پروٹوکول۔ سری لنکا میں محسن نقوی کی خوب آوبھگت۔ لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر نے محسن نقوی کی کرکٹ کے لیے خدمات کو سراہا۔ کرکٹ کے محسن کو خصوصی دعوت پر مدعو کیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچز، چیئرمین PCB محسن نقوی خصوصی دعوت پر کولمبو پہنچے۔ صدر سری لنکا کرکٹ بورڈ نے محسن نقوی کے اعزاز میں خصوصی تقریب رکھی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر نے محسن نقوی کے کرکٹ کے لیے خدمات کو سراہا۔ سری لنکن وزیر کھیل سنیل سناوی، سیکرٹری دفاع سمپاتویا بھی تقریب میں شریک تھے۔ پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین، چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سمیر احمد شریک ہوئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL سلمان نصیر بھی ملاقات کا حصہ تھے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی مہمان نوازی پر تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کھیل کے ساتھ محبت اور قربتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ کولمبو آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ملاقات میں دونوں کرکٹ بورڈز کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ DGISPR کا لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ ایچسن کالج UET سمیت لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ DGISPR کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشستیں۔ اساتذہ اور طلباء کا فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار۔ DGISPR کی گفتگو سے طلباء کو جدید دور کی فکری جنگ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ DGISPR کا لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ ایچسن کالج، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سمیت لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ DGISPR کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ DGISPR کے ساتھ نشست کے دوران قومی سلامتی، نوجوانوں کے کردار، جدید دور میں متفرق چیلنجز اور ہائبرڈ وار فیئر پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ اور طلباء نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ جس دن ملک کو ضرورت پیش آئی، تمام اساتذہ اور طلباء دفاع کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اساتذہ نے کہا کہ DGISPR کی موجودہ چیلنجز سے متعلق گفتگو نوجوانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل رہی۔ طلباء نے کہا کہ DGISPR کی گفتگو سے تمام طلباء کو جدید دور کی فکری جنگ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے براہ راست رابطہ نوجوانوں میں اعتماد اور شعور کے لیے اہم اقدام ہے۔
طلباء نے دشمن کے خلاف متحد رہنے اور افواج پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر فخر کا اظہار کیا۔ پولیس اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ٹائم لائن مقرر، پنجاب بھر میں 14,000 باڈی کیمپ، 700 پنک بٹن لگائے جائیں گے، ہر تھانے میں 10 اہلکاروں پر باڈی کیمپ نصب ہوں گے، فنڈز کی منظوری، انویسٹیگیشن کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ ہوگی، FIR کا آن لائن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، کرائم میں 48%، 80% تک کمی نوٹ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پولیس اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ تھانوں کے باہر پنک بٹن نصب کرنے، انویسٹیگیشن کے عمل کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ اور FIR کی آن لائن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ہر پولیس اسٹیشن کے 10 اہلکاروں کو باڈی کیمپ فراہم کرنے اور پنجاب بھر میں 14,000 باڈی کیمپ اور 700 پنک بٹن نصب کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں ٹریفک پولیس 1 ایپ اور سیف سٹی مانیٹرنگ ایپ کے اجرا کا بھی اعلان کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں مجموعی جرائم میں 48%، جبکہ بڑے جرائم میں 80% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رسپانس ٹائم 80 منٹ تک محدود کرنے سے عوامی شکایات میں کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ خواتین کی شکایات کے ازالے کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن متعارف کروائے جائیں گے۔ دوبارہ سے تھوڑا سا ٹریننگ سیشن ان آفیسرز کا ہونا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ڈیسک ہے، جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، چاہے وہ سڑک پہ ہو، وہ ناکے پہ ہو، وہ پیٹرولنگ پہ ہو، یا وہ تھانے میں یا آپ کے خدمت مرکز میں جب کوئی جاتا ہے تو اس لیول پہ ہو۔ وہاں پر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے، آپ کا ایک اچھا ڈیمینر ہونا چاہیے، ریفائنڈ ڈیمینر ہونا چاہیے، اور طریقے سے تمیز سے بات کریں۔ ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پولیس کو ہر شہری کو سر کہہ کر پکارنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس سے صرف مجرموں کو ڈرنا چاہیے، عوام کو نہیں۔ عوام سے زیادہ کوئی VIP نہیں۔ شہریوں کی تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر اب اصلاحات نہ کی گئی تو پھر کبھی ممکن نہیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کا دورہ، آٹزم کے شکار بچوں سے ملاقات، مریم نواز کا اظہار شفقت، بچوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ آٹزم اسکول کے مختلف حصوں کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر آٹزم کا دورہ، آٹزم کے شکار بچوں سے ملاقات کی، مریم نواز کا اظہار شفقت، بچوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ آٹزم اسکول کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ وابڈا امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ گرین بیلٹس اور خالی پلاٹوں پر ٹھیلا مافیا کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ وابڈا ٹاؤن میں سینکڑوں مکینوں نے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گرین بیلٹس اور خالی پلاٹوں پر غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں دھڑلے سے جاری ہیں۔ متعدد بار اعلیٰ حکام کو خطوط لکھنے کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ مین بولیوارڈ سے ابو بکر چوک تک مبینہ طور پر غیر قانونی دکانیں اور سٹالز قائم ہیں۔ RDA کی جو گنڈا گردی ہے، ان کو پیسے دے کر یہ انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ہماری آواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچائی جائے۔ LDA کو ہائی کورٹ کے سیکرٹری ہاؤسنگ کے آرڈرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پبلک کے ساتھ ہیں۔ یہ حاجی قاسم صاحب کی اپیل پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہرین کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ علاقے کا رہائشی تشخص بھی متاثر ہو رہا ہے۔ یہ جو انلیگل کمرشل بنے ہیں یہ ناجائز ہیں۔ ہائی کورٹ کا حکم ہے 30/6/2024 کو یہ انلیگل کمرشل ختم کیا جائے۔ ہمارے MC ممبران اور جناب سیکرٹری صاحب نے 3 لیٹر لکھے ہیں جناب LDA کو، انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا۔ تمام لوگوں کی یکسوئی کے ساتھ ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ انلیگل کمرشل جو ہے اس کو غیر قانونی کمرشل کو فی الفور ختم کیا جائے، اور یہ ہمارے تمام جتنے بھی رہائشی پلاٹ ہیں ان کو واگزار کرا کے دوبارہ رہائشی پلاٹوں میں شفٹ کیا جائے۔ وابڈا ٹاؤن کے مکینوں نے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کے خلاف اعلیٰ حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ جولانی پارک میں لگے 3 روزہ رمضان نگہبان بچت فیسٹیول کا آخری روز صوبائی وزیر اطلاعات اور نشریات عظمہ بخاری نے کہا شفاف انداز میں 10,000 کے پے آرڈرز جانا شروع ہو گئے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ 3 دن میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے وزٹ کیا ہے۔ یہاں اس بازار پلس فیسٹیول پلس آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، آپ یہاں پر لوگوں کی آمد اور ان کا ایک اطمینان آپ خود اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتانے میں بہت خوشی ہے
کہ ان 3 دنوں کے اندر، یہ 3 دن کے لیے جمعہ ہفتہ اتوار، چونکہ رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری ویکنڈ تھا، اور اس جمعہ ہفتہ اتوار کے اندر یہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس فیسٹیول کو، اس بچت بازار کو جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. اور یہاں پر اکراس دا بورڈ، یہاں پر ملٹی نیشنلز بھی، یہاں پر ہمارے فوڈ چینز بھی، یہاں پر ہمارے لوکل وینڈرز بھی، مختلف سٹالز جو انہوں نے لگائے ہیں مختلف اشیاء خورد و نوش کے، تمام کے اوپر اکراس دا بورڈ 20% کی جو ایک بچت ہے وہ یہاں موجود ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی یہاں سے وہاں سے یہاں آنے تک میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ میں بہت سارے جو ہمارے شہری ہیں، ہماری بہنیں بھائی ہیں، بزرگ لوگ ہیں، میں ان سے ان کی فیڈ بیک لے سکوں جو چیف منسٹر صاحبہ تک پہنچایا جا سکے کہ وہ ان بازاروں کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبہ بھر میں 74 سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل کر دیے گئے. 14 فروری سے عوام کو ریلیف کی فراہمی شروع ہو جائے گی. 16 اشیاء ضروریہ ڈی سی ریٹ سے 10% تک کم. آٹا 850 روپے، چینی 140 روپے فی کلو مقرر ہے. رمضان المبارک کی آمد پر حکومت پنجاب نے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے 14 فروری سے صوبے بھر میں 74 سہولت بازار فعال کر دیے. پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے چیئرپرسن محمد افضل کھوکر کی نگرانی میں انتظامات مکمل کر لیے گئے، جبکہ ڈی جی نوید رفاقت احمد نے مختلف بازاروں کے ہنگامی دورے کیے. 16 بنیادی اشیاء ضروریہ ڈی سی ریٹ سے 10% تک کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں. 10 کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے اور چینی 140 روپے فی کلو دستیاب ہے. صوبائی کنٹرول روم کے ذریعے نگرانی، شکایت کے فوری ازالے اور 5 کلومیٹر تک فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس. اسسٹنٹ کمشنرز نیسپاک اور واسا حکام نے تعمیراتی کاموں پر بریفنگ دی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے 100% شفافیت اور سیفٹی پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی. کہا کہ عوامی نقل و حرکت میں کم سے کم دشواری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. شہری ان منصوبوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر ان کی حفاظت یقینی بنائیں. الفتح اسٹور ڈولمن مال میں بیوٹی فیسٹ اور ویلنٹائن ڈے لکی ڈرا کا انعقاد کیا گیا. جیتنے والے خوش نصیب کسٹمرز میں کیش واچر سمیت دیگر قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے. الفتح اسٹور ڈولمین مال میں بیوٹی فیسٹ اور ویلنٹائن ڈے لکی ڈرا منعقد ہوا. بیوٹی فیسٹ کیمپین لکی ڈرا جیتنے والے 5 خوش نصیب کسٹمرز کو 20,000 کے کیش واؤچرز اور بیوٹی فیسٹ پاسپورٹس دیے گئے. مارکیٹنگ مینیجر عاطف ممتاز کا کہنا تھا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بڑی آفرز لا رہے ہیں جس سے صارفین عمرہ ٹکٹ سمیت قیمتی انعامات جیت سکیں گے. رمضان میں ہم لوگوں نے اپنے کسٹمر کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، جس میں جو ہمارا فرسٹ لکی ڈرا ہونا ہے وہ 1 مارچ کو ہونا ہے، سیکنڈ ہمارا 8 کو ہونا ہے، تھرڈ ہمارا 15 کو ہوگا، اور لاسٹ جو گرینڈ لکی ڈرا ہوگا وہ 29 مارچ کو ہوگا. اور اس میں امیزنگ گفٹ ہیں، اس میں ای وی بائکس ہیں، عمرہ ٹکٹس ہیں، اس میں گفٹ واچر ہیں اور بہت کچھ ہے. دوسری جانب ویلنٹائن ڈے لکی ڈرا جیتنے والے کسٹمرز میں ریواری پرفیوم اور 5,000 کے گفٹ واؤچرز تقسیم کیے گئے. آج ہمارا ویلنٹائن ڈے کا جو لکی ڈرا ہوا ہے اس میں ہم نے اپنے 10 خوش قسمت کسٹمرز کو جو ہے گفٹ ہیمپرز اور ساتھ ہم نے گفٹ واؤچرز دیے ہیں جس کی ورتھ اباؤٹ 5,000 ہے، اور 5 ہی ہم نے کسٹمرز کو پرفیومز دیے ہیں جو کہ ویلنٹائن ڈیز کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ ڈسکاؤنٹ لگائے ہوئے تھے اور آج اس کا ہم نے اپنے کسٹمر کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. جیتنے والے صارفین نے ڈسکاؤنٹس اور آفرز لانے پر الفتح اسٹور سے اظہار تشکر کیا. الفتح کو یہ چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جیسے ہمارا 20,000 روپے کا یہ نکلا ہے آج لکی ڈرا میں سے، تو اس میں یہ کہ یہ کرنی چاہیے، کسٹمر کو تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے، کسٹمر خوش ہو جاتا ہے. ان کی ہمیشہ سے جو ہے کسٹمر سروسز بہت اچھی ہیں، اور پرائز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم بہت سی جگہوں سے چھوٹی چھوٹی شاپنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو وہاں ریٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. الفتح اسٹور کی جانب سے بیوٹی فیسٹ کیمپین اور لکی ڈراز کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ رمضان اسپیشل آفرز کے ساتھ صارفین کو مزید شاندار مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. کیمرامین ندیم پٹی کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42. بیریئر ٹاؤن میں کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی ایلیویشن ریویل تقریب کا انعقاد. کبیر سگنیچر ریزیڈنسی کی عمارت کے ایلیویشن کو لانچ کر دیا گیا. یہ پروجیکٹ 5 کنال اراضی پر مشتمل ہوگا.
बहरिया टाउन में कबीर सिग्नेचर रेजिडेंसी की एलिवेशन रिवील तकरीब हुई। कबीर सिग्नेचर रेजिडेंसी की इमारत की एलिवेशन को लॉन्च कर दिया गया। प्रोजेक्ट 5 कनाल अराजी पर मुश्तमिल होगा। ये मुकम्मल तौर पर रिहायशी प्रोजेक्ट है जिसमें स्टूडियो 1 और 2 बेड के फर्निश और नॉन फर्निश अपार्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं। तकरीब में CEO कबीर एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स मियां शराफत का कहना था कि प्रोजेक्ट में कुल 325 अपार्टमेंट और रूफ टॉप पर एमिनिटीज हैं। शहरियों को रहन सहन के लिए लग्जरी माहौल मुहैया किया जाएगा। 5 कनाल टोटल एरिया है। फ्लोर की बात करें तो टोटल इसमें ग्राउंड प्लस ये 14 का प्रोजेक्ट है। बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पे इसमें पार्किंग देने के लिए जा रहे हैं। और इम्यूनिटीज़ की बात करें तो रूफटॉप गार्डन है, स्विमिंग पूल है, जिम एरिया है। और इसमें हम एक बहुत यूनिक चीज़ देने जा रहे हैं जिससे पहले आपने किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखी होगी। इसमें एक स्नोकर एकेडमी बनाने के लिए जा रहे हैं। GM मार्केटिंग मियां रेहान ने कहा कि कबीर सिग्नेचर रेजिडेंसी की प्री लॉन्च प्राइस 15,000 पर स्क्वायर फीट है। लाहौर के किसी भी पोश इलाके में इन रेट्स पर अपार्टमेंट दस्तयाब नहीं है। 15,000 पर स्क्वायर फीट का प्री लॉन्च रेट रखा है जो कि अभी पूरे बहरिया टाउन लाहौर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पे फर्निश अपार्टमेंट भी रखे हैं, नॉन फर्निश भी हैं। 15,000 पर स्क्वायर फीट में हम नॉन फर्निश अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं और 17,000 हमारा रेट फर्निश अपार्टमेंट का है। और ये अल्लाह के करम से पूरे बहरिया टाउन में आपको ये रेट नहीं मिलेगा। स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जो कि अल्ट्रा लग्जोरियस मॉडल पे आपको डिजाइन देंगे। प्रोजेक्ट पार्टनर आयशा इकराम ने बताया कि लाहौर में हाई राइज इमारतों में रहने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आप लैंड लेंगे फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ख्वाब बनता जा रहा है अपना घर। तो वर्टिकल एक नया ट्रेंड है, लाहौर इसमें जा रहा है और इसमें आप अपना घर बना सकते हैं। अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें कबीर सिग्नेचर रेजिडेंसी की, तो इसमें इतना अफोर्डेबल है कि एक नौकरी वाला बंदा भी अगर ये सोचे कि मुझे अपना घर बनाना है तो बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है। तकरीब में आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ समेत प्रॉपर्टी के टाइकून और क्लाइंट्स ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स की जनरल ट्रॉफी लाहौर ने जीत ली। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर कहते हैं कि गेम्स ने नया टैलेंट सामने आएगा। वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स लाहौर की कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। जिम्नेजियम हॉल में होने वाली इख्तितामी तकरीब में सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर ने इनामात तकसीम किए। साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी और डिप्टी डायरेक्टर शाइस्ता कैसर और डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब राना नदीम अंजम का कहना था कि पिंक गेम से खवातीन खिलाड़ियों का नया टैलेंट सामने आया है। हमारे 20 डिसिप्लिन थे और हमारे 9 डिवीजन जो पंजाब के थे उसमें से भरपूर शिरकत हुई है और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बड़ा अच्छा नया टैलेंट जो है वो देखने को मिला है और ये वो टैलेंट है। इसके लिए चूँकि हमने एक रिस्ट्रिक्टेड एज रखी थी अंडर 21, तो ये वो टैलेंट है जो मजीद पॉलिश होकर आगे पंजाब का तो उन्होंने नाम रोशन किया, आगे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। जी पिंक गेम्स बहुत अच्छी हुई हैं और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पिंक गेम्स से जो है अच्छा टैलेंट सामने आएगा जिससे हमारे खिलाड़ी जो हैं आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौके मिलेंगे और अच्छे लेवल पे खेल सकें। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना था कि पिंक गेम्स से खवातीन खिलाड़ियों को एतमाद मिला है। एक जो गोल्ड मेडल जीता है वो सिर्फ गोल्ड मेडल लेके घर नहीं जाएगा। पिछले साल जब पिंक गेम्स हुई तो हमने कहा कि जो गोल्ड मेडल जीतेगा 70,000 देंगे, सिल्वर वाले को 50,000 देंगे, ब्रॉन्ज मेडल को 30,000 देंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बढ़ा दिया है। जिन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया है हर महीने उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। पिंक गेम्स की तकरीब तकसीम इनामात के बाद सूबाई वजीर खेल खिलाड़ियों में घुल मिल गए और खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां और तस्वीर बनवाते रहे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर जिमखाना इलेक्शन के नताइज का ऐलान। सलमान सदीक और अहमद नवाज सुखेरा पैनल बराबर। दोनों ग्रुप ने 12 में से 6 सीटें समेटी। डॉक्टर अली रज़ाक, सलमान सदीक, मियां मिसबाह जीत गए। वाजिद अजीज, कामरान लशारी, अहमद नवाज सुखेरा, सरमद नदीम, जवाद साजिद फातेह ठहरे। नसीम नूरानी, परवेज भंडारा, ज़ियाउर रहमान और सुमेर जीत गए। लाहौर जिमखाना इंतखाबात 2026 के नताइज का ऐलान। सलमान सिद्दीक और अहमद नवाज सुखेरा पैनल ने 6 सीटें जीत लीं। इलेक्शन में डॉक्टर अली रज़ाक 1772 वोट लेकर कामयाब हुए। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब सलमान सिद्दीक ने 1733, मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मिसबाहुर रहमान ने 1700 वोट लिए। वाजिद अजीज खान ने 1693, साबिक ब्यूरोक्रेट कामरान लाशारी ने 1637, साबिक विफाकी सेक्रेटरी काबीना अहमद नवाज सुखेरा ने 1549 वोट हासिल किए। सरमद नदीम ने 1536, डॉक्टर जवाद साजिद खान ने 1328, साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी ने 1297 वोट लिए। मियां परवेज भिंडारा ने 1268, एम ज़ियाउर रहमान ने 1220 और मिसिज सुमेरा नजीर ने 1201 वोट हासिल किए। मकाम उम्मीदवारों में साबिक IG पंजाब शौकत जावेद ने
1198, ख्वाजा इमरान जुबैर ने 1182, सरदार कासिम फारूक अली ने 1170, मियां वकारुद्दीन विक्की ने 1128 वोट लिए। ताहिर रजा नकवी ने 977, मिसेस सुमेरा मारूफ खान ने 903, सैयद यूसुफ जमील हुसैन रिजवी ने 902, साबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर एम एजाज मियां ने 850, उमर जावेद जिया ने 825 वोट हासिल किए। डॉक्टर इफ़त बतूल ने 810, डॉक्टर नजमुद्दीन ने 753, कमर खान बोबी ने 650, आफ्ताब अरशद शेख ने 624, सैयद आबिद हुसैन सैयद मिनहाजुद्दीन ने 502 वोट लिए। डॉक्टर कासिम लतीफ चौधरी ने 498, प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ ने 430, मेजर रिटायर्ड इफ्तिखार अली चट्ठा ने 258, डॉक्टर शाहिद रजा ने 243 वोट हासिल किए। मोहम्मद साइरस सऊद जान ने 163, नईम के हक ने 148, अकबर जमान खान ने 145, शफीकुर रहमान FCA ने 127, आसिम रजा ने 91 वोट लिए। खुरम एम कुरैशी ने 88, मोहम्मद अमीन खान ने 81, सैयद अमीर अली ने 68 और मोहसिन नसीम ने 68 वोट हासिल किए। कैमरामैन अली नोमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वेलिंगटन टाउन में मिसपर स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम सालाना स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रंगारंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। तलबा और फैकल्टी फेस्टिवल खूब इंजॉय किया। मुसब्बिर स्कूल के सालाना फेस्टिवल में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शायकीन का रश रहा। पुरानी गाड़ियां और बाइक्स भी डिस्प्ले की गईं। शायकीन ने माहौल का खूब लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में तलबा के लिए मुख्तलिफ गेम्स और मौसीकी का इह्तिमाम किया गया। तलबा ने खूब लहू गरमाया। आज बहुत मजा आ रहा है। स्प्रिंग फेस्टिवल है हमारे स्कूल में और मैंने गोल गप्पे खाए, बहुत मजे किए। विश्वकर्मा भी खाने वाले हैं, बहुत मजे किया। हमेशा ही वो बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे इस बार काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि इस बार उन्होंने विंटेज जो है कार्स और बाइक्स लेके आए हैं, वो भी बहुत अच्छा था। प्रिंसिपल स्कूल राबिया सिद्दीक ने गैर निसाबी सरगर्मियों की अहमियत उजागर की। ऐसी कोई बात बच्चों के अंदर कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी होती है और बच्चे स्टडी से हट के कुछ सीखते हैं, कुछ उनके अंदर इस चीज का एक्सपोजर आता है कि उन्होंने किस तरह से प्राउड में किस तरह से उन्हें डील करना है अलॉन्ग विद ऑल दिस स्टॉल्स, किस तरह से बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। डायरेक्टर स्कूल तारिक सईद समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। 14 फरवरी 2026 को पुरजोश और मुनज़्ज़म दौड़ के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें हर उम्र के मर्द ख़वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर मोहम्मद काशिफ हुमायूं एडमिनिस्ट्रेटर DHA थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद काशिफ हुमायूं ने ऐलान किया कि रमज़ान मुबारक के दौरान DHA के दीगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में भी दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब में DHA के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लब्स बशमूल कराटे, जुडो, स्केटिंग और जिम क्लब्स ने भी शिरकत की। DHA में क्यूकोशन कराटे क्लब ने कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में शेहान अता हुसैन भट्ट, सेंसी साहिबा बतूल, सेंसी अमजद प्रिंस, सेंसी गजनफर अली की ज़ेर निगरानी दौड़ के आगाज़ से कबल शानदार कराटे मुजाहरा पेश किया। मेहमान खसूसी ने कामयाब मर्द ख़वातीन रनर्स में मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर ब्रिगेडियर मीर सदीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स कर्नल शहबाज, कर्नल अतीकुर रहमान और कर्नल उमैर नजम भी मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।